آج حج کا بابرکت مہینہ ہے، بابرکت لمحات ہیں، بابرکت گھڑیاں ہیں۔ ان لمحات میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیجیے۔ انسان مشکل میں ہوتا ہے، ہر انسان آزمائش میں ہوتا ہے۔ یہ آزمائش، یہ مشکل، یہ بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے۔ ان گھڑیوں میں، بابرکت لمحات میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، ذکر کیجیے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، ہماری التجاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ کسی بھی دکھ کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے قرآن پاک کی یہ سورت ضرور پڑھیے۔ اپنے دن کا آغاز سورت فجر کے ساتھ ضرور کیجیے۔ نماز فجر کے بعد سورت فجر پڑھنے سے آپ کو خوشیاں اور کامیابیاں ملیں گی، اس لیے نماز فجر کے بعد سورت فجر پڑھنے کا اہتمام ضرور کیجیے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص حج کے پورے مہینے میں فجر کی نماز کے بعد سورت فجر پڑھنے کا معمول بنا لے تو پریشانیاں، بیماریاں، تکلیفیں سب ختم ہو جائیں گی، قرض سے نجات ملے گی، بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ کے غم خوشیوں میں بدل جائیں گے۔ سورت فجر کی نماز کے بعد سورت فجر پڑھنے سے خوشیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ ہر انسان خوشی کی، کامیابی کی، عزت کی تلاش میں ہوتا ہے۔ یہ کوشش کرتا ہے کہ بزرگی، شہرت، دولت، سکون، اطمینان اس کو زندگی میں نصیب ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، کبھی تھوڑی تکلیف دے کر، کبھی زیادہ تکلیف دے کر۔ اللہ ہر دم ہماری مدد فرمائے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کے لیے رجوع کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، کیونکہ انسان دن میں ہزاروں گناہ کرتا ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اس سے گناہ سرزد ہوئے ہیں کہ نہیں۔ جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، کسی کی دل آزاری کرتا ہے، کبھی غرور کی بات کرتا ہے، کبھی لالچ کی بات کرتا ہے۔ یہ سب گناہوں میں شامل ہے جس کا اس کو پتہ نہیں۔ ان گناہوں کی معافی کے لیے انسان جو ہے گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرے، اللہ تعالیٰ سے کثرت سے توبہ استغفار کرے۔ آج یوم عرفہ کا خاص دن ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے والی ذات ہے۔ جب بھی آنکھ کھلے، آپ کا وضو ہو یا نہ ہو، چلتے پھرتے جب بھی کام کر رہے ہو، آپ زبان میں توبہ استغفار یعنی استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کی تسبیح کرتے رہیں۔ استغفر اللہ کا جو ذکر ہے وہ آپ اتنا کریں کہ گننے کی ضرورت نہیں، جتنا آپ سے ہو سکے استغفر اللہ کی تسبیح کرتے رہیں۔ آپ جتنے بھی گناہ ہوں گے آپ کے وہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ تو بخشش جو ہے وہ ہماری کب ہوگی؟ جب ہم اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، جب ہم بخشش طلب کریں گے تو یہ وہ عمل ہوگی، دو عمل ہوگی، ایک فجر کی تلاوت، سورۃ فجر کی تلاوت، اور دوسرا استغفر اللہ کی کثرت، اور تیسرا ہے درود ابراہیمی کو کثرت سے پڑھیں۔ درود ابراہیمی پڑھ کر آپ جو بھی دعا مانگیں گے آپ کی دعا قبول و منظور ہوگی اور رد نہیں ہوگی۔ اس عمل کو آج ہی کریں، کیونکہ آج یوم عرفہ یعنی کہ خاص دن ہے۔ آج کے دن تمام مسلمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ تو جو لوگ وہاں نہیں جا سکے، وہ وہاں جا کر اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ سکے، تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے جس جگہ موجود ہیں وہاں بیٹھ کر، وہاں کھڑے ہو کر، وہاں لیٹ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی طلب کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی خوشیاں مانگ سکتے ہیں، طرح کی اپنی خواہشات پوری کروا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی خاص رحمتیں، خاص برکتیں طلب کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پر خاص رحمتیں اور خاص برکتیں ہم سب پر نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی ظاہری اور غیبی مدد ہم سب پر حاضر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کو شیئر کیجیے۔ ویڈیو کو شیئر کرنے سے آپ کو اور آپ کے پیاروں کا بھلا ہوگا اور ہم سب کا بھلا ہوگا۔ اپنے لیے اور ہم سب کے بھلے کے لیے صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔